قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے ایمان کا اقرار اور چال چلن۔ پہلی بات جو سیکھنے والی ہے کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کسی بھی بات میں۔ خدا ہمیں نجات کے لیے خود بلاتا ہے، خدا ہمیں مسیح میں شراکت کے لیے بلاتا ہے، خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خود بلاتا ہے، اور خدا ہمیں جلال پانے کے لیے خود بلاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیے، استثناء میں 26واں باب یہ بتاتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں ممتاز بنانا چاہتا ہوں، سرفراز کرنا چاہتا ہوں، تمہارا نام اونچا کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بڑی شہرت اور بڑی عظمت دینا چاہتا ہوں۔ خدا انیشیٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے میں شریک ہو جائیں، وہ ہم میں اور ہم اس میں قائم ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں اس کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 9ویں آیت اور پطرس کا پہلا خط ہے 5واں باب 10ویں آیت، یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہم اس کے بیٹے میں شریک ہو جائیں اور جلال بھی پائیں اس کے ساتھ۔ تو اس ایمان میں اور اس کے اقرار میں ہماری کوئی خوبی نہیں، نجات خدا کی طرف سے ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے، اس کے فضل سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لا سکیں نجات کے لیے، مسیح میں ایک ہونے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور جلال پانے کے لیے۔ اور نجات کے لیے سچے دل سے ایمان لانا اور اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ کئی لوگ ایک پہلو پہ غور کرتے ہیں، جی میں نے دل سے ایمان رکھا ہوا ہے، میرا ایمان ہے دل سے، لیکن ضروری ہے منہ سے، زبان سے اس کا اقرار کرنا، پروفیشن آف فیتھ، پبلکلی اس کا اقرار کرنا، عوام میں لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرنا، خدا کے حضور اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ایمان دل سے لایا جاتا ہے، ایک ہی دل خدا نے دیا ہے، تو سچے دل سے۔ وہ کہتا ہے پرستش بھی سچائی سے کرو، ایمان بھی سچائی سے لاؤ۔ دل سے ایمان لانا اور پھر اس کا اقرار کرنا، اس کا پروفیشن، اس کا ڈیکلریشن، پروکلمیشن، اس کا کنفیشن، یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ یہ کیا جائے۔ استثناء میں بھی وہ کہتا ہے اقرار کرنا، اور نئے عہد نامے میں تو جا بجا لکھا ہے کہ تم اس اقرار پر قائم رہو، اس کے لیے جانفشانی کرو، اس کے لیے پوری کوشش کرو، اس ایمان کے اقرار پر قائم رہنے کی۔ ایمان لانا دل سے اور اقرار منہ سے، زبان سے کیا جانا ضروری ہے نجات پانے کے لیے۔ اگر آپ شرمائیں گے تو خداوند یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا نام لینے سے شرمائے گا، میں بھی باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس کا نام نہیں لوں گا، میں بھی کہہ دوں گا کہ مجھے بھی شرم آتی ہے۔ سو شرمانا نہیں ہے اس کا اقرار کرنے سے۔ اگر آپ مسیحی ہیں، اگر آپ نے دل سے ایمان رکھا ہوا ہے خداوند پر، تو پھر اس کا اقرار ضروری ہے، منہ سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ نجات کے لیے ایمان لانا دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، متی میں اور لوکا میں خداوند نے کہا میں ان سے شرما جاؤں گا، میں بھی ان کا نام نہیں لوں گا جو میرا نام نہیں لیں گے لوگوں کے سامنے۔ تو آپ کسی ہوٹل میں ہیں، ریسٹورنٹ میں ہیں، پبلک پلیس میں ہیں، اپنی مسیحی شناخت، کرسچن آئیڈینٹی ہائیڈ نہ کریں، چھپا کے نہ رہیں، ظاہر کریں، بتائیں لوگوں کو۔ آپ ریسٹورنٹ میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، آپ فوڈ کورٹ میں ہیں، کہیں کھانا کھا رہے ہیں، دعا کرو۔ اگر کوئی آپ کو اٹھا دے گا تو یہ اس کے نام کی وجہ سے ہوگا اور آپ کو اجر ملے گا اس کا۔
خداوند فرشتوں کے سامنے اور آسمان پر باپ کے سامنے کہے گا اس نے میرا اقرار کیا تھا اور لوگوں نے اس سے نفرت کی، میں اس کو اپناتا ہوں، اے باپ یہ میرا ہے۔ فرشتوں کے سامنے کہے گا کوئی اس کو ہاتھ نہ لگانا کیونکہ یہ میرا ہے، کوئی اس کا راستہ نہ روکنا کیونکہ یہ میرا ہے۔ سو اس کا اقرار کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، اقرار کرنا ضروری ہے، جو آج ان بھائیوں نے کیا ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے مل کر ان کے ساتھ کیا، ہر عبادت میں ہم کرتے ہیں اپنے ایمان کا اقرار ایک دوسرے کے سامنے خدا کے حضور، اور دنیا سن رہی ہوتی ہے ہمیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو کہ وہ فضل دیتا ہے کہ ہم یہ اقرار کر سکیں۔ اور ایمان کا اقرار بپتسمہ پانے سے پہلے بھی ہوتا ہے اور بپتسمہ پانے کے بعد بھی۔ جب حبشی خوجا فلپس کو کہتا ہے کہ پانی بھی ہے، اب کون سی چیز روکتی ہے بپتسمہ پانے سے، تو اس نے کہا کیا تو خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کو بپتسمہ دیا، یعنی بپتسمہ پانے سے پہلے اقرار ضروری ہے۔ اور پھر رسولوں کے اعمال میں ہی دوسرا ہمیں حوالہ ملتا ہے ساؤل کے بارے میں، جو کلیسیا کو ستاتا تھا، مارتا تھا، خداوند اس پر ظاہر ہوا، حننیہ اس کے پاس بھیجا گیا اور پھر اس کو بپتسمہ دیا گیا۔ اور یہ کوئی بہت بڑی کلیسیائی تقریب نہیں تھی، کلیسیا کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد اسے لے جایا گیا کہاں؟ ذرا دیکھیے رسولوں کے اعمال میں باب نمبر 9 آیت نمبر 17 سے 20 میں، پہلے حننیہ اس کو بپتسمہ دیتا ہے، پھر اسے شاگردوں کی جماعت میں، ایمانداروں کی جماعت میں یعنی کلیسیا میں لے جایا جاتا ہے، اور وہ وہاں یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے کی گواہی دیتا ہے، وہ اقرار کرتا ہے اپنے ایمان کا کلیسیا میں۔ سو بپتسمہ پانے سے پہلے بھی اقرار ضروری ہے، بپتسمہ اقرار کی بنیاد پہ ہے، اور پھر کلیسیا میں جب لایا جاتا ہے تو تب بھی گواہی ضروری ہے۔ اور ایمان کے اقرار کے بعد اس کے مطابق چال چلن اپنانا بھی بڑا ضروری ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بپتسمے کے عمل سے ہم کیا بنتے ہیں؟ مسیح میں نئے بن جاتے ہیں۔ We become the new creation in Christ۔ ہم بپتسمے میں خداوند یسوع کے ساتھ اس کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے سبب ہمیں نئی زندگی، نئی انسانیت ملتی ہے، اور اس نئی زندگی میں ہمیں نئے طور سے جینا ہے، اس اقرار کے مطابق جینا ہے، اس نئی زندگی کو اس اقرار کے مطابق گزارنا ہے۔ اور وہ نئی زندگی کیسی ہے؟ استثنا باب نمبر 26 کی آیات میں 16 سے 19 آیات میں بھی اس کا ذکر ہے، اور تیموتھیوس کے نام پہلے خط کے 6 باب کی 11ویں اور 12ویں آیات بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں اس اقرار کے بعد چال چلن بھی اس اقرار کے مطابق رکھنا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ میں ایمان لے آیا، دل سے زبان سے اقرار کر لیا اور بپتسمہ پا لیا اور بس، نہیں، یہ فنشنگ پوائنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک قدم ہم آگے بڑھے ہیں۔ بپتسمہ نجات نہیں دیتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نجات دیتا ہے، اس کا خون ہمیں نجات دیتا، اس کی موت کے سبب ہمیں نجات ملی ہے۔ بپتسمہ اس پر ایمان رکھنے کے بعد اس کی فرما برداری میں پہلا قدم ہے کہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ اے یسوع، میں تجھے اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں اور تیرا حکم مانتا ہوں کہ بپتسمہ پاؤں، کیونکہ اس نے حکم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یہ تو ایک قدم ہے، ابھی تو زندگی شروع ہوئی ہے۔ نیا چال چلن، نیا کنڈکٹ، نیو وے آف لائف اپنانا ہے، اور وہ اس اقرار کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایمان کے اقرار کے بعد چال چلن کیسا ہو؟
خدا کے احکام کے مطابق ہو، خدا کے حکموں کے مطابق ہو۔ استثنا 26واں باب کہتا ہے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، تمہیں میں نے اپنا بنایا ہے، تم میرے حکموں کو مانو، ویسی زندگی گزارو جیسی میں تمہیں بتاتا ہوں، جو حکم میں دیتا ہوں تم ویسے زندگی گزارو۔ اور تیموتھیوس کے نام خط میں بھی پولس رسول یہی کہتے ہیں کہ تم اب ایک نئی زندگی جیو جو یسوع کے حکم کے مطابق ہے۔ 14ویں آیت میں پولس رسول واضح کرتے ہیں، مسیح کے حکم کا ذکر کرتے ہیں، وہ حکم جو خدا کی طرف سے ملے ہیں، اس حکم کے مطابق، اس سیٹ آف کمانڈمنٹس کے مطابق، اس حکموں کے مجموعے کے مطابق ہمیں وہ چال چلن رکھنا ہے۔ اور وہ چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان کے اقرار کے بعد چال چلن راست بازی اور دینداری والا ہونا چاہیے، سیدھا چلنے والا۔ راست بازی کا مطلب ہے رائچیس، بالکل سیدھا چلنا، دایاں بایاں نہیں کرنا، سجیاں کھبیاں نہیں مارنیاں، پٹھیاں سیدھیاں نہیں کرنیاں۔ رائچیسنس، راست بازی، درست چلنا، سیدھا چلنا، پاکیزگی میں چلنا۔ اور دینداری ہے گاڈلینس، گاڈلی لائف، ایسا چال چلن جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ بالکل سادگی سے کہہ دوں تو جیسا خدا کا ہے ویسا جینا، ویسا چال چلن اپنانا جیسا خدا کا ہے، جو خدا نے بیان کیا ہے ویسا جینا ہے۔ تو یہ چال چلن ایمان کے اقرار کے بعد جو چال چلن ہے، یہ راست بازی والا، پاکیزگی والا، گناہ سے دور رہنے والا اور خدا کے جیسا ہو، خدا کی مرضی کے مطابق ہو، وہ جو خدا کو پسند ہے۔ اور ایمان کے اقرار کے بعد چال چلن محبت، صبر اور حلم والا ہو۔ محبت کس سے؟ خدا سے سب سے پہلے، کیونکہ یسوع نے کہا سب سے بڑا حکم ہی یہ ہے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت والا ہونا چاہیے چال چلن۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دشمنوں سے عداوت رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے اور دکھ دیتے ہیں۔ سو ہمارا چال چلن اس ایمان کے اقرار کے بعد محبت والا ہونا چاہیے۔ آپسی محبت، ایمانداروں میں محبت، انسانوں کے ساتھ محبت، خدا کی مخلوقات کے ساتھ محبت، اور سب سے زیادہ خدا کے ساتھ محبت۔ اور صبر، برداشت۔ پولس رسول لکھتے ہیں، پہلا تیموتھیوس 6 باب ہے اور 12ویں آیت، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، صبر سے لڑتے رہنا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ صبر سے چلو، اچھی کشتی لڑتے جانا ہے، کوشش کرتے جانا ہے، ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ بس ایمان لے آئے اور ہلکا سا ہم چل لیے، چلو ٹھیک ہے کلیسیا میں شامل ہو گئے، شہربانی لے رہے ہیں، بپتسمہ پا لیا ہے اور بس ختم۔ نہیں، اچھی کشتی لڑنی ہے، کیونکہ ابلیس آپ پر حملہ آور ہوگا، کسی پہ نیند کا غلبہ ہوگا، کسی پہ دوستوں کا غلبہ ہوگا، کسی کے اوپر رشتہ داروں کا پریشر آئے گا، کہیں کام کا ڈیوٹی کا پریشر آئے گا، کہیں شوق کا پریشر آئے گا، کہیں ٹی وی اور میڈیا کا پریشر آئے گا، لیکن ہم نے کشتی لڑتے جانا ہے، لڑتے جانا ہے۔ کیسے؟ صبر سے۔ ہم نے اتاولے نہیں ہونا، کالیاں نہیں پہنا، اجلت میں نہیں آنا، ڈونٹ بی ہیسٹی، پیشنٹلی کنٹینیو دا فائٹ فار یور فیتھ۔ ایمان کے لیے کشتی لڑتے جانا ہے، صبر سے جینا ہے۔ حالات مشکل آئیں گے لیکن صبر سے جینا ہے۔ اور حلم والا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہنا جی میں تو ایمان لے آیا، میں نے تو بپتسمہ پا لیا، میں تو شہربانی لیتا ہوں، میرے جیسا راست باز اب کون ہے؟ باقی سارے بے ایمان، باقی سارے غیر نجات یافتہ، میں ہی تو اکیلا اس دنیا میں دیندار ہوں، میں ہی تو اکیلا راست باز ہوں۔
نہیں. ہمبلنس, ہیوملٹی, میکنس, جینٹلنس, اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے. حلم, عاجزی, فروتنی. خداوند نے کہا جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. سو ایمان کے اقرار کے بعد زندگی صبر والی, محبت والی اور حلم والی ہونی چاہیے. اور ایمان کے اقرار کے بعد اپنے چال چلن سے ہمیں خدا اور اس کی تعلیم کی تعظیم کرنی چاہیے. خدا پہ کوئی داغ نہ آنے دو, اس کے حکموں پہ کوئی داغ نہ آنے دو. ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت پہ کوئی داغ نہ لگانا, ہمارے منہ پہ کوئی کالک نہ تھوپنا, ہمارے لیے کوئی شکوہ گلا علامہ دنیا میں سے نہ بنانا, ہماری عزت کا خیال رکھنا. اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند ہمیں بہت شاندار زندگی دینے جا رہا ہے, نجات, ہمیشہ کی زندگی, اپنے بیٹے کے ساتھ شراکت, اور اس کے جلال اور بادشاہی میں بھی شراکت دیتا ہے. اس زمین پر بھی ہمیں نامور بناتا ہے اور آسمان کی بادشاہی کا وارث بناتا ہے. تو وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ایمان کے اقرار کے بعد اس پہ ایسے قائم رہو اور اس کے مطابق ایسی زندگی جیو کہ جس سے خدا اور اس کی تعلیم, اس کے حکموں کی عزت ہو, لوگ اس کی عزت کریں, یہ نہ کہیں کیسے عجیب لوگ ہیں, کیسا ایمان ہے ان کا. ایمان کا اقرار آج کیا ہے, ہم سب نے بھی کیا ہے آج ایمان کا اقرار, مل کے کیا ہے. اس کے بعد زندگی ایسی جیو کہ خدا کی اور اس کے حکموں کی, اس کی تعلیم کی عزت ہو. کوئی داغ نہ لگے اس پہ, کوئی اس پہ الزام نہ لگائے کہ تمہارا خداوند کیسا ہے اور اس کی تعلیم کیسی ہے کہ کسی پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ہماری زندگی ایسی ہو کہ جس سے خدا اور اس کے حکموں اور اس کی تعلیم کی عزت ہو, کوئی بدنامی نہ ہو, کوئی داغ نہ لگے اس پہ, کوئی اسے بے عزت نہ کرے, کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے, کوئی اس پہ الزام نہ لگائے, بلکہ اس کی تعظیم ہو.